تھوڑی سوچ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ میں آپ کے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، خاص طور سے پیرنٹس سے۔ دیکھیں، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت خوش نصیبی ہے کہ یہاں پہ ادارہ چل رہا ہے، بہت بڑا نہیں لیکن ادارہ ہے، اور چھوٹے ہی بڑے ہوتے ہیں، کبھی کوئی بڑا پیدا نہیں ہوتا ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ بڑے ہوتے ہیں، اور بڑے تب ہوتے ہیں جب ان کی اچھے سے دیکھ بھال کر کے، اور اچھی طرح جب بڑے ہوں گے تو وہ اچھا کام کریں گے۔ ایسے ہی ایک ادارہ ہے، اور ادارہ ایک بچے کے مانند ہے آپ کے، آپ اس کی دیکھ بھال کریں گے، آپ اس میں سپورٹ کریں گے طارق صاحب کا، آپ اپنے بچوں کو بھیجیں گے تو انشاءاللہ یہ ایک دن وقت آئے گا، یہ اتنا بڑا کیمپس نہیں ہوگا، اتنا بڑا کیمپس ہوگا، یہاں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوں گے، اور آپ اپنے بچوں کو اسٹیج پہ بولتے ہوئے دیکھیں گے۔ ہم نہیں، ہم تو کتنے دن جوان رہیں گے، کتنے دن پڑھائیں گے، کتنے دن کام کریں گے، اختر صاحب کتنے دن رہیں گے، مولانا صاحب کتنے دن رہیں گے۔ یہ روٹیٹ زندگی گھومتی پھرتی چھایا، ڈھلتی پھرتی چھایا، صبح ہے شام ہے، شام ہے اندھیرا ہے، اندھیرا ہے صبح ہے، پھر تو یہ چلتا رہے گا۔ آپ یہاں آئیں گے، ہم چلے جائیں گے، آپ کے بچے یہاں آئیں گے، تو ان تمام بچوں کی فکر کریں آپ، جو آپ کے معصوم بچے گھر سے باہر ایسے ہی گھوم رہے ہیں، پڑھنے کے وقت میں اسکول نہیں آ رہے ہیں، اگر وہ آ رہے ہیں تو اسکول میں جو کام دیا جا رہا ہے اس کام کو نہیں کر کے لے کر آ رہے ہیں، آپ کا توجہ نہیں ہے ان پر۔ ساری چیزیں اگر آپ دھیان میں رکھ کے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کچھ دن کے بعد اس کا منافع ملے گا، اور منافع سب سے بڑا منافع میں سمجھتا ہوں، اگر آپ نے اپنے بچے پر محنت کی، پڑھائے بچے، اور وہ صحیح معنی میں پڑھ گئے، اور وہ تمیزدار بچے بن گئے، اور لوگ ان سے متاثر ہونے لگے، یہ سب سے بڑا منافع آپ کا ہوگا۔ کبھی بھی پڑھائی جو ہوتی ہے وہ نوکری کے نہیں کی جاتی ہے، نوکری کے لیے نہیں کی جاتی ہے پڑھائی۔ جو انسان پڑھے نہیں ہیں پیسہ وہ بھی کماتے ہیں، جو انسان پڑھے لکھے ہیں پیسہ وہ بھی کماتے ہیں، لیکن طریقہ ہوتا ہے پیسہ کمانے کا۔ کوئی انسان پسینہ پسینہ ہو کر پیسہ کما رہا ہے، کوئی انسان اے سی میں بیٹھ کے پیسہ کما رہا ہے، کوئی انسان پریشان، دونوں ہیں، مزدور بھی پریشان ہے، مالک بھی پریشان ہے۔ مزدور اس وجہ سے پریشان ہے کہ مجھے دھوپ میں کام کرنا پڑتا ہے، اور مالک اس وجہ سے پریشان ہے کہ میرے نوکر اچھے سے کام نہیں کرتے، میں ان کی سیلری کیسے دوں گا، میں کہاں سے دوں گا۔ آپ پیدا ہو گئے تو اس کا مطلب سکون نہیں ہے زندگی میں، سکون مت تلاش کرنا۔ جس نے سکون تلاش کیا وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کبھی بھی کامیابی آسانیوں میں نہیں آتی ہے، گھر بیٹھ کر نہیں آتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور محنت آپ کی یہ ہے، آپ نہیں پڑھے، آپ یقیناً یہ چیز محسوس کرتے ہوں گے جب کسی پڑھے لکھے آدمی کو آپ دیکھتے ہوں گے، کاش میں بھی ایسا ہوتا، کاش میں بھی پڑھ لیتا، کاش مجھے وقت ملا ہوتا تو میں بہت بڑا انسان بن جاتا۔ بہت سارے لوگوں کے پاس وقت نہیں رہا، کسی کے پیرنٹس چلے گئے دنیا سے جلدی، کسی کے پاس پیسے نہیں تھے پڑھنے کے لیے، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، کسی کے وہاں ادارہ نہیں تھا، لیکن آج آپ خود ماں باپ بن چکے ہیں۔ جو آپ نہ کر سکے، جو آپ کے ماں باپ آپ کو نہ کر سکے، وہ اب موقع آپ کے پاس ہے کہ آپ اپنی اولاد کو وہ کر کے جائیں۔ آپ کو وقت نہیں ملا، کیوں نہیں ملا؟ غریبی تھی گھر میں، پیسہ کمانے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اب آپ پیسہ کما رہے ہیں، اب آپ اپنے بچوں کو وقت دو، اب بچوں کو وقت دیں، صحیح ادارے میں آپ ان کو ڈالیں، اور جو ادارہ آپ کے پاس میں جب آپ پڑھا کرتے تھے اس وقت ادارہ نہیں تھا، لیکن آج آپ کے گھر میں ادارہ ہے، آپ اس ادارے کی قدر کریں۔ انسان تنقید بہت آسانی سے کر لیتا ہے کسی بھی کام کی۔ ابھی طارق صاحب بول رہے تھے کہ سر جب کوئی کام کرتے ہیں تو نکتہ چینی بہت کرتے ہیں لوگ، تو میں ویسے شعر بولتا نہیں ہوں، میں بھی پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک چیز یاد آئی تھی کہ جیسی سوچ ہوتی ہے ویسے ہی لوگوں کی پہچان ہوتی ہے، ویسے ہی وہ لوگ کہانیاں رکھتے ہیں۔ کوئی پرندوں کو بندوق تو کوئی پرندوں کو پانی رکھتا ہے۔ جو سوچتا ہے اچھا سوچے گا تو آپ کے ساتھ میں آگے بڑھے گا، جو آدمی خود گرے گا وہ گرانے کی سوچے گا۔ تو ان چیزوں سے پریشان نہ ہونا ہے آپ لوگوں کو، آپ بڑھتے رہنا،
سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے آدمی شروع کرنا. کسی بھی کام کو شروع کر دو, جب تک شروع نہیں ہوتا تو کام آگے نہیں بڑھے گا. آپ نے شروع کیا, اور انسان کے ہاتھ میں دو چیزیں ہیں, ایک کسی کام کو شروع کرنا, دوسرے اس کام پر محنت کرنا. اب ریزلٹس کیا ہوگا وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. اللہ سوچوں پہ, اللہ آپ کے عمل پہ, آپ کیسا عمل کرتے ہیں, کیسی سوچ رکھتے ہیں, اللہ ایسی برکت کرتے ہیں. جیسی آپ نیت رکھو گے ویسی آپ برکت ہوگی. ابھی آپ ہاں 2 کمرے ہیں, 3 کمرے ہیں, 5 ہیں, انشاءاللہ کسی دن 20 بھی ہوں گے, 50 بھی ہوں گے. تو آپ گھبرائیے نا, انشاءاللہ جیسے ہم سے بنے گا, ہم جہاں جہاں ہم رہیں گے انشاءاللہ ہم سے جو بھی رائے مشورہ لیا جائے گا ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے. اور پیرنٹس جب آپ گھر جائیں تو معصوم بچے کو ضرور دیکھنا, اپنے بچوں کو, کہ ہم بھی کبھی ایسے بچے تھے جب ہمیں اس بات کا ہوش نہیں تھا کہ اگر ہم نہ پڑھیں گے تو ہمارا مستقبل کیا ہوگا. خدا کی قسم جب بچوں کو دیکھیں گے آپ, ان کے سوتے ہوئے چہروں کو دیکھنا آپ, ان کے سو رہے ہیں تو ان کو چہرہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے من میں خیال ضرور آئے گا کہ میں ان کے لیے کیا کروں کیا نہ کروں. تو جب آپ ان کو دیکھیں تو ان کے لیے وہ تمام چیزیں کرنے کی کوشش کرنا جو آپ زندگی میں نہ کر پائے. غریبی سے نکلنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, صرف اور صرف تعلیم ہے. آپ نے تعلیم حاصل کی تو آپ سمجھ لو کہ آپ دنیا کے ان مالدار لوگوں میں سے ہیں جو کہیں بھی جا سکتے ہیں. تعلیم اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ پرائم منسٹر کے ساتھ میں اچھے سے عزت سے بیٹھ سکتے ہیں. اگر تعلیم نہیں ہے تو آپ بیٹھ نہیں, آپ مزدوری ہی کر سکتے ہیں, دوسرا کام ہاتھ میں نہیں آئے گا. آپ لوگوں کو تکلیفیں آتی ہیں, انسان کو ہمیشہ سچائی سے, کوشش سے, بھروسے سے اور